بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 مئی بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ توشہ خانہ میں عمران خان کے خلاف جو فوجداری استغاثہ ہے، جس کو انہوں نے ہر صورت چاہا کہ عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے، فرد جرم آپ جانتے ہیں دوران حراست میں عائد کیا گیا، لیکن الٹیمیٹ اس پر سٹے آرڈر جاری کر دیا گیا ہے اور کارروائی کو روک دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے عمران خان کی مبینہ بیٹی کا جو نااہلی کیس تھا، اس میں عمران خان کو نااہل کرنے کا ان کا پورا پلان تھا، وہ بھی ان کا چوپٹ ہو گیا۔ اور اب جو توشہ خانہ فوجداری استغاثہ تھا، جس میں فرد جرم عائد ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، اور ابھی تک کیونکہ آرڈر نہیں آیا جو ہماری عدالت ہے اس کا، کیونکہ عمران خان نے آرڈر جو چارج شیٹ ہے اس پر دستخط نہیں کیے تھے۔ جب دستخط نہیں کیے تھے اور اگر فرد جرم عائد ہو بھی جائے تو اس کی حیثیت نہیں ہوگی، اسی بنیاد پر عمران خان کو ریلیف ملا، اور ساتھ عمران خان نے اس جج کے خلاف ٹرانسفر کی اپلیکیشن بھی دائر کر دی، اور اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان خیر سے رات پہنچے ہیں لاہور میں، اور ایک فقید المثال استقبال ہوا ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ سے زمان پارک تک عوام ہی عوام تھی، اور عوام کی بڑی تعداد نے عمران خان کا استقبال کیا ہے، اور جس طریقے سے لاہور کے لوگوں نے عمران خان کی رہائی پر خوشی کا اظہار کیا ہے وہ قابل دید تھی۔ اب عمران خان لاہور پہنچے، لیکن لاہور کے چونکہ عمران خان کے خلاف جو کیسز تھے وہ اس طریقے سے نہیں بنائے جا سکے تھے، چونکہ عمران خان کے خلاف تو کوئی مٹیریل یا مواد تھا نہیں، تو اس بنیاد پر ایک بڑے عہدیدار کو عمران خان کے کیس میں ناکامی یا نالائکی کی بنیاد پر ایک بڑے عہدیدار کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران ریاض خان کو عدالت میں کل رات 8:30 بجے تک چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب بیٹھے رہے، اور جو آئی جی ہیں جیل خانہ جات وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور باقی افسران بھی وہاں پر موجود تھے۔ بہت زیادہ بات ہوئی، بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا کہ کس طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہی ہے ہماری جو ریاست ہے، اور کس طریقے سے اب آپ دیکھیں عوریہ مقبول جان ایک بزرگ سینئر صحافی ہے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو گرفتاریاں تھی، جب آفتاب اقبال کی گرفتاری آپ کے سامنے تھی کہ ان کو رہا کیا گیا تھا، تو اس کے بعد آج ہی چونکہ آج عدالت لگنی ہے، آج لاہور ہائی کورٹ میں مختلف کیسز پر سماعت ہونی ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، خواتین رہنما ہیں، اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، ان کی آج بایابی کے لیے عدالت نے رپورٹ طلب کی ہوئی ہے، اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی معطل ہو جائے گا۔ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی کئی خواتین ورکرز ہیں جن کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کی بایابی کا کیس ہے۔ افضل ساہی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے، باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، سب کے کیسز میں 11 بجے لاہور ہائی کورٹ نے رپورٹ طلب کی ہوئی ہے آج ہفتے کے دن۔ وہیں پہ عوریہ مقبول جان کی بھی درخواست دائر ہو جائے گی، اور وہ آج ہی سماعت اس پہ ہوگی، اور آج ہی ان کو پیش کیا جائے گا۔ عمران ریاض خان کو پیش نہیں کیا گیا۔ ڈی پی او لاہور نے کہا، ڈی پی او سیالکوٹ نے کہا کہ عمران ریاض خان کو ہم نے گرفتار ضرور کیا تھا، لیکن اس کے بعد ان سے ہم نے ایک ایفیڈیوٹ لیا اور ہم نے رہا کر دیا تھا جیل سے۔ عدالت نے کہا بھی آپ نے رہا کیا تو اس کی فیملی یہاں پہ بیٹھی ہوتی، یہ ان کا بزرگ والد یہاں پہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے بچے کا کوئی پتہ نہیں ہے کہاں گیا، زمین اس کو کھا گئی، کہاں گیا ہے تو آپ بتائیں۔ اس پر انہوں نے کہا جی ہم نے تو رہا کر دیا۔ عدالت نے کہا میں یہاں سے آپ کے جو بیج ہے نا، جو آپ نے یہ پھول اپنے پہنے ہوئے ہیں، یہ میں اتار کے بھیجوں گا، آپ کی وردی میں یہیں سے اتاروں گا، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، چونکہ آپ جو ریاست ہے وہ عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ امیر بھٹی صاحب نے کہا کہ آپ عمران ریاض خان کو آپ نے رہا کیا ہے نا، جیل سے کیا ہے، چلیں آپ ایک کام یہ کریں کہ عمران ریاض خان کو رہائی کا جو تمام فوٹیج ہے وہ لے کے آئیں کہ آپ نے کیسے رہا کیا اور وہ کدھر جا رہے تھے۔ وہ ساری فوٹیجز منگوا لی لاہور ہائی کورٹ نے۔ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے کہا کہ وہ تمام جو ہے سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ ساری لے آئیں، ہمیں دکھائیں کہ عمران ریاض خان کو آپ نے کہاں گرفتار کیا، گرفتاری کے بعد آپ نے ان کو کس جیل میں رکھا، اس جیل میں رہا کتنے بجے کیا، جو کچھ آپ نے۔ عدالت نے کہا یہ سارا کچھ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ نے جو زبانی بتایا ہے کتنے بجے گرفتار ہوا، اتنے بجے ہم نے رہا کر دیا، فلاں جیل میں تھا، فلاں جیل سے رہا کیا، اور کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، ان کو اکیلا وہاں سے بھیجا گیا۔ عدالت نے کہا یہ ساری چیزیں میں نوٹ کر رہا ہوں، اب جب آ جائے گی آپ کی سی سی ٹی وی فوٹیج تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے۔ اب یہاں تو سی سی ٹی وی فوٹیج کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کل فرما رہی ہے، جج یہ کہہ رہے ہیں گل حسن اورنگزیب صاحب کے جو فوٹیج ہے وہ عمران خان گرفتاری واقعے کی وہ چوری ہو گئی ہے، تو یہ بہت حیران کن ہے۔ اور میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا، بطور قانون کے طالب علم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3-4 واقعات ہوئے، عمران خان کی گرفتاری ہوئی اور اس میں جس طریقے سے شیشے توڑے گئے، بغیر رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی اجازت سے یہ گرفتاری ہوئی،
اور جب ججز گیٹ کو استعمال کیا گیا عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے تب رجسٹرار کا کیا کردار تھا، اور پھر اس کے بعد اب یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے یہ جس طریقے سے چوری کا اور یہ چوری کا انکشاف جج صاحب کر رہے ہیں، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، اور ساتھ ظلم کی بات یہ ہے کہ رات عمران خان کو یہ 10:30-11 بجے تک بٹھا کے رکھا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور سیکیورٹی کلیئرنس کے نام پر یہ عمران خان کو وہاں پر پریشان کرتے رہے، اور پھر ان کو ویڈیو پیغام جاری کرنا پڑا، جس کے 5 منٹ بعد انہوں نے وہاں سے جانے کے لیے اجازت دی۔ تو یہ ساری چیزیں رجسٹرار، اور اس پر سوال نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اٹھائے ہیں بلکہ سپریم کورٹ نے بھی رجسٹرار کی کریکٹر پر اور ان کی جو ذمہ داری تھی اس پر سوالات اٹھائے تھے، تو ان کو ریزائن دینا چاہیے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو، وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ اب عمران ریاض خان کے حوالے سے سوموار والے دن 15 مئی کو سی سی ٹی وی فوٹیج بھی طلب کر لی، اور ساتھ آئی جی پنجاب پولیس کو کہا ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں ان کو عدالت میں لے کے آئیں اور ان کو بایاب کروائیں۔ دوسری جانب جو ہماری آرمی چیف ہے، آرمی چیف کے حوالے سے اور فوج کے حوالے سے کل ایک خبر تھی جو مختلف، پہلے پی ڈی ایم کے لوگ کہہ رہے تھے، پھر غریدہ فاروقی جو پی ڈی ایم کی ترجمان ہے، حکومتی ترجمان ہے، ان کی جانب سے یہ بات کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جو کور کمانڈر لاہور ہے سلمان فیاض غنی، ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اس پر اب جو اسٹیٹمنٹ آئی، اور یہ عمران خان کے وہاں سے اسلام آباد سے نکلنے کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ آئی، تو اس میں یہ کہا گیا ہے، آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈی جی میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ فوج کے افسران کے استعفوں سے متعلق افواہوں کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ فوج اپنے چیف جنرل عاصم منیر کی قیادت میں متحد ہے اور جمہوریت کے مکمل حامی ہے، لہٰذا مارشل لا کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب جب یہ بات سامنے آ گئی تو اب مجھے بتایا جائے کہ غریدہ فاروقی جیسے لوگ جو اس طرح کی تصدیق کرتے ہیں، وہ کس کے بہاف پر تصدیق کرتے ہیں، ان کی تصدیق کا جو طریقہ ہے کیا وہ درست ہے، اور کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی، یا عمران ریاض خان، آفتاب اقبال یا اوریا مقبول جان، ان لوگوں کے خلاف ہی کارروائی ہوگی؟ یہ چیزیں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ جو لوگ اپنے آپ کو ترجمان بنا کے بیٹھے ہیں، تو ان کو بھی کوئی پوچھے گا کہ آپ نے کس بحاف پر اتنا بڑا اعلان کیا کہ جی جو کور کمانڈر لاہور ہیں ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے یا تبدیل کر، اس کی تصدیق کرنے والوں کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ بھی بہت اہم چیزیں ہیں جن کو دیکھنا ہوگا ہمارے نظام نے۔ جبکہ دوسری جانب فوجداری استغاثہ جو تھا عمران خان کے خلاف، توشہ خانہ فوجداری استغاثہ، اس میں بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ عمران خان کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے فوجداری کارروائی کو روک دیا ہے، حکم امتناعی جاری کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی توشہ خانہ کیس دوسری عدالت میں منتقل کرنے، فرد جرم کے خلاف، اور جو درخواست تھی قابل سماعت قرار دیا گیا تھا توشہ خانہ کو، اس استغاثہ کو، اس قابل سماعت ہونے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا، اور اس میں عمران خان کی 10 مئی کو دوران گرفتاری توشہ خانہ میں فرد جرم عائد کی گئی تھی، اور عمران خان کے وکیل خواجہ حارث عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ یہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقلی کا کیس ہے۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا جی عدالتی منتقلی کا کیس ہے، اور ایک درخواست کیس کے قابل سماعت ہونے کے خلاف ہماری اپیل بھی ہے۔ وکیل نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے قانون کے مطابق شکایت عدالت کو نہیں بھیجی، الیکشن کمیشن نے کسی کو اتھارٹی نہیں دی کمپلینٹ بھیجنے کی۔ انہوں نے کہا کہ درخواست دائر کرنے کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس کے گزر جانے کے بعد شکایت نہیں بھیجی جا سکتی۔ چیف جسٹس نے کہا اب ہم ہائی کورٹ کی نئی عمارت میں منتقل ہوں گے، ہمارے آدھی چیزیں یہاں پر موجود نہیں ہیں، آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ خواجہ عارف نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ درخواست میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کا نام بھی لکھا ہے، ابھی کنفرم نہیں کہ یہ کون ہے، اس پر ہم ابھی نہیں جانا چاہتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی ہم صرف ضمانت کیسز میں رہے ہیں، ساتھ ہی استفسار کیا کہ ٹرائل کورٹ نے اعتراض پر کیا کہا ہے۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جج صاحب نے کہہ دیا کہ ہم شواہد کے دوران دیکھیں گے۔ خواجہ حارث نے مزید کہا کہ درخواست 120 دن کے اندر دائر ہوتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا اگر کوئی چیز غلط ہے تو 120 دن کے اندر درخواست دے سکتے ہیں۔ ساتھ ہی دریافت کیا کہ ٹرائل کورٹ نے یعنی کوئی فائنڈنگز نہیں دی۔ خواجہ حارث نے کہا جی ٹرائل کورٹ نے کوئی فائنڈنگز نہیں دی۔ چیف جسٹس نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈسپیوٹڈ فیکٹ نہیں ہے۔ وکیل خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ حقائق بہت واضح ہیں، الیکشن کمیشن نے باضابطہ کمپلینٹ کی منظوری نہیں دی، اس معاملے کو شواہد کی ریکارڈنگ تک مؤخر کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ جب ہے ہی کوئی چیز انلیگل یا ان لافل تو آپ کیا اس کو ایویڈنس اور ٹرائل کی جو اس میں آپ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ خواجہ حارث کا مزید دلائل دیتے ہوئے کہنا تھا کہ ٹرائل کورٹ نے کہا شہادتیں ریکارڈ کرتے وقت اعتراضات کو دیکھیں گے، یہ کیس قابل سماعت ہی نہیں تو شہادتیں ریکارڈ کرتے وقت کیسے دیکھیں گے؟ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ جو ساری ایک
ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو سیشن کورٹ میں زیر سماعت توشہ خانہ کیس میں فوجداری کارروائی پر حکم امتناع جاری کر دیا، اور ساتھ جو توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے اس پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا، اور وفاقی حکومت کو بھی نوٹس جاری کر دیا، اور ساتھ توشہ خانہ فوجداری استغاثہ کی کارروائی رک گئی ہے، سٹے آرڈر جاری ہو گیا، اور اب یہ معاملہ آگے چلے گا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت سارا اس میں اہم چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں، اور الٹیمیٹ یہ کیس فارغ ہو جائے گا، جیسے وہ جو مبینہ بیٹی والا کیس ہے وہ بھی فارغ ہو چکا ہے، جو 2 ججز کا فیصلہ آ گیا ہے اس کے بعد کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر وقار چوہان کو ڈی جی نیب تعینات کر دیا ہے، اور پہلا ڈی جی نیب لاہور ان کو ہٹا دیا گیا، چونکہ عمران خان کے خلاف جو 2 کیسز تھے اس پر ڈی جی نیب لاہور انویسٹیگیشن کر رہے تھے، وہ ان کو کیسز کو دیکھ رہے تھے۔ کل جب کابینہ کا اجلاس ہوا تو اس میں باقاعدہ طور پر وزیر قانون کی مذمت کی گئی ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی، کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف کمزور قوانین کمزور کیسز بنوائے ہیں، جس کی وجہ سے مقدمات خارج ہوتے جا رہے ہیں یا ضمانتیں ہوتے جا رہی ہیں، اور اس پر باقاعدہ احتجاج کیا گیا کابینہ کے لوگوں کے خلاف کہ عمران خان کے خلاف کوئی تگڑا کیس بنانا چاہیے تھا، عمران خان کے خلاف کیس کیوں نہیں تگڑا بنا؟ اب عمران خان کے خلاف کچھ ہوتا تو تگڑا کیس بنتا نا، اب وزیر قانون صاحب نے کہاں سے بنانا تھا؟ خیر، وزیر قانون صاحب پہ بہت زیادہ نالاں تھے پورے کابینہ کے لوگ کہ جی وزیر قانون کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، عمران خان کے خلاف ایسے کیسز بنائے ہیں جو سرے سے ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب جو اب یہ تبدیلی آئی ہے، اب اس تبدیلی سے جو ایف آئی اے پہلے ڈی جی نیب ہیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے، لاہور کے ڈی جی نیب کو ہٹا دیا گیا، اور ان کی جگہ پر ایف آئی اے کے ڈائریکٹر وقار چوہان کو اب ڈی جی نیب تعینات کیا گیا ہے کہ ہر صورت عمران خان کے خلاف یہ جو 2-3 کیسز ہیں اس میں عمران خان کو گرفتار بھی کرنا ہے اور کارروائی بھی کرنی ہے۔ جب کوئی کیس ہی نہیں ہوگا، جب کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوگا، کوئی ایویڈنس نہیں ہوگی، تو آپ کس عدالت میں جائیں گے اور کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور عمران خان سرخرو ہو کے پہنچ چکے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔